تو خلیفہ ہے سرکار خواجہ نظام الدین محبوب الہی کے، آپ کے بارے میں حضرت مولانا معیز الدین کوہر میں جو آرام فرمائے ان کے بارے میں یہ بڑی فضیلت ہے۔ معزز سامعین کرام کبھی وقت ملے گا تو میں سناؤں گا، لیکن ایک کرامت احمد ہے، ان کا نام سرکار سید احمد باد پاک کہتے ہیں، ہوا پہ چلنے والا، پیر ہوا پہ رکھنے والا۔ آج سے کئی سو سال پہلے حیدرآباد دکن میں ایک ایسا مسئلہ پیش آیا کہ عصر کے بعد دہلی جانا تھا اور مغرب سے پہلے پھر حیدرآباد پہنچنا تھا۔ اس زمانے میں فلائٹ کی فیسلٹی نہیں تھی، حتیٰ کہ ٹرین کا بھی وجود نہ تھا۔ وہ زمانے میں اونٹوں پہ سفر کیا جاتا تھا، ٹانگوں پہ سفر کیا جاتا تھا۔ وہ ٹائم پہ سرکار سیدنا احمد باد پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کھڑے ہوئے فرمایا کہ میں جا کر آؤں گا۔ عصر کے بعد نکل کر نظام الدین محبوب الہی کی خانقاہ میں پہنچ کر دہلی میں کچھ کام تھا وہ کرنے کے بعد مغرب سے پہلے میں پہنچ سکتا ہوں، یہ کہہ کر سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے یہ غلام سرکار احمد باد پاک حیدرآباد سے روانہ ہوتے ہیں۔ عصر کے بعد یہاں سے روانہ ہوتے ہیں، چند لمحوں میں ہوا پہ چلتے ہوئے دلی دربار نظام الدین میں پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہاں سے وہ جو کام تھا وہ تکمیل کرنے کے بعد وہاں سے روانہ ہوتے ہیں ہواؤں پہ چلتے ہوئے، اور حیدرآباد مغرب کی نماز اذان سننے سے پہلے حیدرآباد پہنچ جاتے ہیں۔ پتہ جس کے نہیں ہے نقش پا کا، پتہ جس کے نہیں ہے نقش پا کا، ہوتا ہے سفر طے یوں باد پا کا۔ جو دلی جا کے آ جائے ایک پل میں، محسن یہ وہ رتبہ ہے احمد باد پاک کا، یہ وہ مقدس ذات پاک، ان کا عرس مبارک کے ایام بھی بالکل قریب ہے۔ تو آپ کوشش کریں، حالانکہ الیکشن کا دور ہے، راستوں میں کافی مسائل کا سامنا، اس کے باوجود ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں۔ یہ عرض اس لیے کر رہا ہوں، جائیں جا کر ارادہ کریں، یہ غوث پاک کی بارگاہ کے ایسے لاڈلے ولی ہیں محترم سامعین کرام کہ آپ پورے شہر میں پورے دکن کا جائزہ لے لیں، ایسی 11ویں ایسے نشان غوث پاک کے نام سے دربار احمد باد پاک پورے فصلان سر میں پیش کیے جاتے ہیں۔ پوری دنیا گھوم لے آپ کو ایسا نظارہ نظر نہیں آئے گا۔ تو آپ پہنچے غوث پاک کی بارگاہ کا وسیلہ دے کر دربار احمد باد پاک میں بھیک مانگیں گے، کھڑے فصلان سر میں ہوں گے، بھیک بغداد سے نصیب ہو جائے گی، مل جائے گی خیرات۔ تو وہ خیرات ایسے اولیاء اللہ کی، اور یاد رکھیے ایک عام ولی احمد باد پاک تو بہت بڑے ولی ہے، بہت شان کے مالک ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے، لیکن ایک عام ولی بھی اگر ہو، ان کے عرس میں جو عرس کا دن ہوتا ہے، عرس کہتے کسے ہیں، انتقال کے بعد جب سوال و جوابات کا مرحلہ آسان ہو جاتا ہے تو نم کا نومتی نوروز، سو جا ایسے جیسے شادی کی رات دلہن سوتی ہے، حدیث پاک کے لفظ ہے۔ تو جب جس دن ان کا وصال ہوتا ہے، لوگ مخلوق تو روتی ہے ان کے غم میں، لیکن اس کے بعد ان کے وصال کے ہر سال کے بعد جو اللہ تعالیٰ ان کے مرتبے کو بلندی عطا فرماتا ہے، ان کے مقام میں اضافہ فرماتا چلا جاتا ہے، ان کی ذات سے جو فیض جاری کرتا ہے ان کے وصال کے بعد بھی، تو ان کے جب بھی عرس کا ان کے انتقال کا دن آتا ہے، عام مردوں کی انتقال ہوئے ہوئے انسانوں کی برسی منائی جاتی ہے، جو اللہ کے دوست ہیں ان کا عرس منایا جاتا ہے۔ ہر ایک کے یہ موقع نصیب ہوا یا نہیں، ہر ایک کو یہ اللہ کی طرف سے انعام ملا یا نہیں، نہیں بول سکتے کہ سو جائے سے جیسے شادی کی رات دلہن سوتی ہے، اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، یہ ہر مرحوم کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا، اس کے اعمال پر، اس کے سوال و جواب پر، اس کے حساب و کتاب پر ڈیپینڈ ہے۔ لیکن اللہ کا ولی جب بھی جاتا ہے، یہ دعویٰ نہیں، دلیل ہے، یقین ہے کہ اللہ کے ولیوں کے لیے ان کے انتقال کی رات آج بھی رسول اللہ تشریف لاتے ہیں۔ تو وہ دسترخوان کی خیرات ان کے عرس کا صدقے میں، معزز سامعین کرام، ہم تو اس قابل نہیں کہ رسول اللہ احمد باد پاک سرکار کے عرس میں آئیں گے اور یقیناً آئیں گے، ہم پہ نظر پڑے رسول اللہ کی نہیں، رسول اللہ کے ساتھ صحابہ کرام کی جماعت، اس کے ساتھ جو سینکڑوں فرشتے آتے، وہ فرشتوں میں ایک فرشتے کی نظر پڑ گئی جو رسول اللہ کی فوج کا حصہ ہو، ہمارا کام بن گیا، سمجھ جاؤ، جس پہ ان کی نظر پڑ گئی اس کا پوچھنا ہے کیا۔ تو ایسی بارگاہوں کا فیض لینا ہے تو ان کے عرس میں جایا کرو، سالوں سال تعویذ کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہاں کے حالات کو، ماحول کو دیکھ کر آج کئی لوگ بھی ایسا کرنا ہے کیا، ایسا کرنا نہیں، اہل سنت الجماعت کے کیے جانے والے عمل کو تنقید سے نہیں، اچھائی سے، برائی دیکھنے کے لیے نہیں، آپ تو یار کے لیے جا رہے ہیں، محبوب کی رضامندی کی طرف غور فرمائیں، وہاں کے بازار کی طرف ہم نہیں جا رہے ہیں، بازار نہیں، ہم بازار کی طرف دیکھیں، ہم وہ فیض لوٹنے کے لیے جائیں، تنقید انکشتہ تنقید اپنی بلند نہ کریں جس سے ہم پر فیض رک جائے، میں کچھ نہ ہو کہ بھی ان کی نظر میں رہتا ہوں،
یہ تو کرم ہے ان کا نازوں میں پل رہا ہوں، پھر آپ بھی یہ کہنے کے قابل اور لائق بن جائیں گے۔ اور یہ بات آخری میں عرض کر دوں، یہ کہہ کر کے انشاءاللہ تعالیٰ جتنے لوگ سن رہے اتنا تو سر ضرور اللہ تعالیٰ پیدا کر دے کہ آپ ضرور ضرور احمد باد پاک دربار پہنچیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کامل یہ بات یاد رکھو بلکہ لکھ رکھو، کامل یہ بات یاد رکھو بلکہ لکھ رکھو، کامل یہ بات یاد رکھو بلکہ لکھ رکھو، خالی کبھی نہ جائے گی نسبت کسی کے ساتھ۔ تو آپ کا احمد باد پاک جانا یہ خالی نہیں جائے گا، سرکار ضرور و ضرور یہاں اگر آپ کو نہیں ملا، آپ زمانے سے جا رہے پریشان ہیں، تو مرنے کے بعد آپ کے دنیا سے جانے کے بعد ضرور وہ آپ کے جانے آنے کا جو ثواب ہے آپ کے انتقال کے بعد آپ کو اس کا ریوارڈ، اس کا انعام دے دیا جائے گا۔ تو میں آخر میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم، اگر میرے بیان کرنے میں کچھ لفظی کوتاہی غلطی اگر ہو گئی ہو تو اپنی وسیع رحمت کے صدقے میں معاف فرما، اور ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا آج تیرے محبوبوں کا ذکر ہوا ہے، آج میرے مولا ہم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، یا جتنے حضرات بیٹھے ہوئے کھڑے تو سب کے بیڑے کو پار فرما دے مولا، تو سب پہ کرم کی نظر فرما دے میرے مولا، غوث پاک کے در کی ان کے دامن کی خیرات اور بھیک نصیب فرما، غوث پاک کے صدقے میں دنیا و آخرت ہماری بہتر فرما دے، پیران پیر کا کرم ہماری زندگیوں میں شامل فرما دے، شہر جیلا کا صدقہ نصیب فرما مولا، پیران پیر سرکار کے صدقے میں میرے مولا ہم تمام کو نیک اور ایک بنا دے، بالخصوص میرے مولا سرکار احمد باد پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرس کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرما مولا، سرکار احمد باد پاک کی ہم پر نظر کرم عطا فرما، صابر پیا کے صدقے میں ہم تمام کے بیڑے کو پار فرما، مشکلات کو آسان فرما میرے مولا، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، غزہ پٹی کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اسرائیل ملک کو تباہ فرما دے، نیست و نابود فرما دے، تہس نہس فرما دے، پروردگار عالم ہم سب کو سرکار غوث الورا کے روزے پہ حاضر ہونے کا موقع نصیب فرما، شہر جیلا کی چوکھٹ کی حاضری سے ہم سب کو مالا مال فرما، جو کچھ ہم نے مانگا ہے جو مانگنے سے رہ چکے ہیں میرے مولا، ہماری دعاؤں کو نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں، تمام انبیاء کرام کے صدقے میں، خلفاء راشدین کے صدقے میں، پنجتن پاک کے صدقے میں، صحابہ کرام کے صدقے میں، امہات المومنین کے صدقے میں، ائمہ اطہار اہل بیت کے صدقے میں، تابعین تبع تابعین رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے صدقے میں، خصوصاً و خاصتاً میرے مولا غوث اعظم، خواجہ اعظم، صابر اعظم، قطب اعظم، قادر اعظم پاک کے صدقے میں، حضور بندہ نواز سید اسماعیل شاہ قادری سرکار کے صدقے میں، شہنشاہ دکن بابا شرف الدین سرکار سیدنا احمد باد پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں، خصوصاً و خاصتاً میرے مولا آپ روح سلسلہ چشتیہ دکن سلطان دکن سیدنا و مرشدینا یوسف شریف الدین رضوان اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں ہماری دعا قبول فرما، وما علینا الا البلاغ۔